وَضُرِبَتْ اور ماری گئی علیہم اوپر ان کے، یعنی ان پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں. ضُرِبَ علی، علی کا صلہ آ رہا ہے، یعنی کوئی چیز ان کے خلاف کی گئی. وَضُرِبَتْ اور ماری گئی، مسلط کی گئی علیہم اوپر ان کے. الذلۃ، ذلت، خواری. ذلت کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ذال لام لام ہے، معنی کسی کے آگے دب جانا، کمزور ہونا. والمسکنۃ اور مسکنت، محتاجی. مسکنہ کا جو لفظ ہے سین کاف نون سے ہے، معنی ٹھہر جانا، اتنی غربت کہ انسان کچھ نہ کر سکے، یعنی وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے مراد یہ ہے کہ یہود سے قیامت کے قریب تک سلطنت چھین لی گئی ہے. اور یہ بات یہودیوں کو پتہ ہے، اسی لیے یہ اس کی بہت کوششیں کرتے ہیں کہ اس ذلت اور محتاجی سے نکل سکیں، بہت کوششیں کرتے ہیں. وباء اور وہ پلٹے. باء کا لفظ با واو حمزہ سے ہے، معنی اچھی حالت سے بری حالت میں لوٹنا. بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے ان پر جہاں ذلت اور محتاجی ماری ہے وہاں اللہ نے ان پر اپنا غضب بھی نازل کیا ہے، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں. ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ. اب یہاں پر آپ با کا ترجمہ دیکھیے تو با یہاں سبب کی ہے، اسی لیے بی کا ترجمہ بوجہ ہے. بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ. بِأَنَّهُمْ بی بوجہ، انا بے شک، لیکن جملہ جوڑنے کے لیے اس کے کہ بے شک ہم وہ. یہ سزائیں ان کو اس وجہ سے دی گئیں، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے رہتے تھے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے. اور یقتلون وہ قتل کر ڈالتے تھے النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق. ویسے قتل حق بھی ہوتا ہے لیکن انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. انبیاء کو قتل کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. اب پہلی بات اس میں کیا ہوئی کہ جسے کسی نبی نے قتل کیا، یعنی وہ کتنا گناہ گار شخص ہوگا، کتنا خطا کار ہوگا کہ اس کو کسی نبی نے قتل کیا. تو روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. کسی انسان نے اگر نبی کو قتل کیا ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ گار ہے. دوسرا اس شخص کو جو ضلالت اور گمراہی کا امام ہو، یعنی ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن بڑا ہی سخت عذاب ہوگا جو گمراہی کا امام ہو. گمراہی کا امام ہو اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی گمراہی پھیلانے میں کون سا کردار ادا کر رہا ہو؟ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہو. جیسے کسی جگہ کا کوئی امام ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے. اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو. اس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا
کہ جن کو کل قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، اور یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے۔ تو یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا و نافرمانی کرتے تھے۔ عصوا کا لفظ عین صاد یا سے ہے، عصیان کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، حکم نہ ماننا، خواہ جان بوجھ کر یا نافرمانی میں یا پھر انجانے میں۔ وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکل جاتے۔ یعتدون کا لفظ عین دال واو سے ہے، معنی حد سے بڑھنا، مراد اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرنا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذالک بما عصوا کی ہی تکرار ہے، وکانوا یعتدون، یعنی ان کی جو نافرمانی کی بات ہوئی، یہ کہہ کر ذالک بما عصوا، اس بات کو دہرایا گیا وکانوا یعتدون کہہ کر، یعنی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور بات کو ریپیٹ تب کیا جاتا ہے جب اس میں تاکید ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذالک بما عصوا اور وکانوا یعتدون الگ الگ باتیں ہیں، ان کی دو الگ الگ غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، جرم ہیں، کیونکہ اس آیت کے آخر میں ان کے 4 گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یکفرون بآیات اللہ، اگر آپ یہاں پر نمبر 1 مارک کر دیں۔ دوسرا گناہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تیسرا گناہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور چوتھا گناہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن بیٹھے۔ ہادو ان کا نام ایسے پڑا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے ان کی نسبت کی جاتی ہے، اور ہادو بمانا تابا بھی ہے، یعنی بچڑے کی پوجا سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ تو یہودیوں کو جو یہودی کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو، اور ہو سکتا ہے دونوں وجہ بھی ہوں۔ تو ہادو بمانا تابا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے ان کو نسبت دی جاتی ہے، مراد امت موسیٰ ہے۔ ہادو سے مراد امت موسیٰ ہے۔ والنصارى اور نصرانی، عیسائی۔ اب ان کا نام نصارہ کیسے پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جس کا نام ناصرہ تھا، اس بستی کے نام کی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں پڑھیں گے۔ تو اس سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا، مراد عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ والصابئین اور صابی، بے دین یا ستارہ پرست، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اس لیے ان کا ذکر قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی آیا ہادو والنصارى والصابئین۔ پھر ان میں فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی تھی،
یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہیں رہے تھے، یعنی یہ بے دین ہو گئے تھے. اسی لیے جو لوگ کوئی دین نہیں رکھتے ان کو بھی صابی کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا، یہاں پر آمنو سے مراد کون ہے پھر؟ ہر دور میں موجود ایمان والے لوگ. والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے، والنصارى اور عیسائی ہیں، والصابئین اور صابی ہیں. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے. فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا، اور نہیں، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں، ہم وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. یہاں آپ دیکھیں تو تمام گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نجات گروہوں میں شامل ہونے سے نہیں ملے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالحہ پر ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ان تمام گروہوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. اگر ان گروہوں میں سے کوئی بھی ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کی بات کریں تو ہر دور کا ایمان والا شخص، ہر دور کا ایمان والا شخص، تو اللہ اس کو نجات دے گا، خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ ایمان لانے والے ہوں. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایمان لایا ہے یا لائے گا اور عمل صالح کرتا رہا یا کرے گا، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب ایمان کی لازمی شرط میں سے ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں سے جو شخص بھی میری بابت سن لے، یعنی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اب اگر کوئی یہود اور نصارہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، یا ان کے علاوہ بھی جو دیگر مذاہب ہیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو تمام گروہوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ نجات کا دار و مدار گروہوں کے اندر ہونا نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالحہ پر ہے. آج کل ہمارے یہاں بھی بہت غلط عقائد ہیں اس معاملے کو لے کر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کی مستحق ٹھہری، اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا بیٹا گو کہ اولو العزم پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن عذاب کا مستحق ٹھہرا. تو اسلام میں کسی کی عزت، اس کا مقام اور بزرگی اس وجہ سے نہیں کہ وہ فلاں کا رشتہ دار ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے. اسلام میں یہ معیار نہیں ہے. اسلام میں عزت، مقام اور بزرگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے.
تو بات بنی اسرائیلیوں کی ہو رہی تھی اور ان کی کچھ عادات کا ذکر کیا گیا، ان کے رویوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو یہ کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو آخر میں بات ہوئی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کن کی صفت ہے؟ جنت میں جانے والوں کی. یہاں یوں تو نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہی بات مختلف انداز میں کہی گئی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی واضح آیات. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.